جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر جو مناتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیے گا؟ یہ صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ موصوف نے جو بھی لوگ ایسی جو مناسبات ہیں ان کو عید کا نام جو دیتے ہیں، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے دو ہی عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے مشروع قرار دیا ہو اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں، اور جن کو مشروع نہیں بتایا اگر وہ ثابت نہیں ہے تو پھر ان پر عمل نہیں کرتے، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور نبی کریم کی فرما برداری کرتے رہو، اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ اور صحیح بخاری میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ اگر کسی نے پیارے نبی کی اطاعت کی سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کسی نے پیارے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو جہاں تک عید میلاد کا جو معاملہ ہے تو ہم اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے کہیں گے کہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، پیارے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور پیارے نبی کی نبوت کو صرف سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر دن کئی دفعہ یاد کرتا ہے، جب اذان سنتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے، نماز میں درود پڑھتا ہے، تو ہر دن ہم لوگ پیارے نبی کی نبوت، پیارے نبی کی نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ، ساری انسانیت پہ جو انعام و اکرام کیا ہے، تو ہر دن یاد کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت کو یاد کر کے جب ہمیں خوشی ہوتی، اسی طرح پیارے نبی کی نبوت کو یاد کر کے ہمیں ہر دن خوشی ہوتی ہے کہ اس نبی کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، اور اس نبی کے توسط سے ہم کو جو دین پہنچا ہے انشاءاللہ ہم اس دین پہ عمل کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ خوشی ہر دن ہر مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد جہاں تک جو مخصوص نام دے کر جو ہے اسے یعنی پیارے نبی کی تاریخ پیدائش، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیرۃ النبویہ میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی پیارے نبی کی ولادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو ہی پیارے نبی دنیا سے چلے گئے۔ تو جو لوگ جو ہے اس دن خوشی مناتے ہیں، گویا کہ جس دن پیارے نبی دنیا سے گئے تو اس دن جو ہے وہ یعنی خوشی کا دن وہ بھی جو ہے گویا کہ وہ لوگ منا رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر تعارض بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی مخصوص جو ہے معاملہ، مخصوص طریقہ اپنانا، یہ جو ہے پیارے نبی کے دور میں صحابہ اور ائمہ اربعہ محدثین کے دور میں نہیں تھا، بلکہ حافظ ابن کثیر نے اور دیگر علماء نے، ابن خلکان نے جو وضاحت پیش کی ہے کہ تقریباً 600 سال کے بعد جو اس کا آغاز جو ہے بعض گمراہ فرقوں کے پاس ہوا، اور پھر جو ہے اسی کو رواج بنایا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں اللہ و رسول سے ثابت ہوں، اللہ و رسول ہمیں بتائے ان پہ عمل کریں، اور جو باتیں قرآن حدیث میں نہ ہو تو ہم ایسی باتوں سے اجتناب کریں، اور ہر دن پیارے نبی کے بارے میں جو محبت رکھیں، پیارے نبی کے طریقے پہ چلیں، اور یہی پیارے نبی کا حق، پیارے نبی کے حق کے طور پہ شمار ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں آپ ان کو حکمت سے سمجھا سکتے ہیں، اور اگر وہ لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے یہی کہیں گے کہ وہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور مولانا دو باتیں چھوٹی چھوٹی اس حوالے سے، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اور آپ کی تاریخ وفات کے حوالے سے متفقہ بات کوئی بھی نہیں ہے، کسی پر کوئی متفق نہیں ہے۔ اس میں جو روایات ملتی ہیں رمضان کی ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ محرم میں پیدا ہوئے، ایک روایت ملتی ہے ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح وفات کی جو بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان کے ذرا تھوڑا سا بات کو واضح کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کلیئر ہو صورتحال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو حج کیا آپ نے، اس کے بارے میں سب متفق ہیں کہ وہ عرفہ کا جو قیام ہوا تھا وہ جمعے کے دن ہوا تھا۔ اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد آپ ربیع الاول آ جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول اور عرفہ کا دن، اس عرصے میں آپ اگر 12 ربیع الاول کو مانا جائے کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی، یہ بات سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائی آپ نے۔
اور 10 یا 9 ذوالحج کے بعد سے 12 ربیع الاول تک کے جتنے ایام، جتنے مہینے ہیں، 3-4 مہینے، ان میں 29 کا حساب لگا لیں، 30 کا حساب لگا لیں، کسی کو 29 کر لیں، کسی کو 30 کر لیں، ہر لحاظ سے جب کرتے جائیں حساب تو کسی دن بھی 12 ربیع الاول کو منڈے نہیں آتا، پیر کا دن نہیں آتا، اس لیے 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف، آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف کس نے ناپید، یہ اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کو اہمیت دی ہی نہیں کہ ہمارے، چونکہ اس دن آپ اہمیت دی گئی تو کس کو؟ ہجرت کے دن کو، ہجرت کو دی گئی اہمیت، لیکن آپ کی تاریخ پیدائش کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ 600-650 سال کے بعد یہ بغداد میں اس کا افتتاح ہوا تھا یا آغاز ہوا تھا۔ تو اہم بات یہی ہے کہ خود تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش کے حوالے سے جو اختلاف پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی تقریباً سارے کے سارے مسلک اس دن کو منا رہے ہیں، بشمول وہ مسلک جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے اور اس بدعت ہے، وہ اس 12 ربیع الاول کو سیرت النبی کا کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے لوگ دوسرے طرح سے مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دن اس پر اتفاق ہو بھی جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، جو وہ پیغام لے کے آئے ہیں، جو میسج لے کے آئے ہیں، جس کے ذریعے ہم آخرت میں نجات پا سکتے ہیں، اس میسج کے ذریعے اس پر عمل کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر، اس کی تعلیمات کو مزید عام کرنے کے لیے اگر کوئی کانفرنس کرتے ہیں، کوئی اہتمام کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی واعظ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، کر لیں، لیکن اس کو یہ جوڑنا کہ نہیں، جو نہیں کرتے ہیں، جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ بات کی ایجاد ہے اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس طرح کے الزامات سے اپنے آپ کو بچائیں۔